ہم اس وقت جس جگہ سے گزر رہے ہیں اور بلکہ درس توحید دعوت دین دے کے آ رہے ہیں، بالکل اس وقت میرے پیچھے پن پوائنٹ پر یہ پیر جہانیہ ہے۔ یہاں لوگ اٹا گھٹا کرنے آتے ہیں۔ یہ اٹا گھٹا کیا ہے اور لوگوں کو کیا ملتا ہے، پیر کو کیا ملتا ہے؟ یہاں خواتین سے گفتگو کے بعد اب کچھ چیزیں میں میڈیا صارفین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہ پیر جہانیہ ہے، جو یہاں آ چکے یا آتے جاتے ہیں، رہنے والے ہیں، وہ اس جگہ سے واقف ہیں۔ یہاں ایک دربار ہے، وہاں پیر صاحب کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ویسے وہ باہر مقیم ہیں اور ان کے گھر، ان کے ٹھکانے، آرام گاہیں، رہائش گاہیں تو خیر بحریہ وغیرہ میں ہیں، لیکن یہاں مریدوں کو دعا دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کا پتر نہیں، وہ آتے ہیں، حاضری، سلام، دعا، اس کے بعد یا تو سرسوں کا خالص تیل لے کے آتے ہیں یا پھر پہلے سے جو ڈھیر پڑے ہوتے ہیں اس میں سے دیے وغیرہ صاف کر کے نئے دیے جلاتے ہیں۔ اور ویسے دیسی گھی کے بھی کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں جو روز آتے ہیں اور پھر کچھ ہی دیر میں غائب بھی کر دیے جاتے ہیں۔ خیر یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کہاں کیسے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دیوار پہ لوہے کی جالی ہے جس میں سوراخ ہیں۔ لوگ گھروں سے تالے لے آتے ہیں یا یہاں چھوٹی موٹی جو دکانیں ہیں، یہ کاروبار ہے کہ لوگ 100 کا تالا 500 میں بھی خرید کے یا آہنی جالی میں ضرور لاک لگاتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور پھر جو منت مانگتے ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ کر اسے کھولنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مراد سے 2 بار، مرید کے گھر کا نہیں تو پیر کے گھر کا دیا جلتا ہے اور کھانا بھی پکتا ہے، کیونکہ ساتھ آنے والے جو یہاں پیر جہانیہ کی ایک جو خاص آمدنی کا ذریعہ ہے، جس میں وہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ پتر دینے میں ہیں۔ شادی کے بعد یا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بیٹیوں والے یا اولاد سے محروم بے اولاد جوڑے یہاں منت مرادیں ماننے آتے ہیں، دیسی گھی اور سرسوں کے تیل سے دیے جلا کے جاتے ہیں اور تبرک بانٹ کے جاتے ہیں، تالے لگا کے جاتے ہیں۔ پھر جب مراد بر ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں جو ذرائع ہیں، میں صنف نازک اس پہ بات کروں تو پھر کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، تو لہٰذا وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ کس طریقوں سے رات گزار کے یا غیر محرم سے تعلقات سے یا کس کی نظر کرم سے یہ حمل ٹھہرتا ہے، جو سائنسی لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا، وہ پیری مریدی، فقیری، درویشی اور تصوف سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ راز کی باتیں ہیں، راز والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں۔ جب ایسا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر یہ جوڑا اپنے اپنے علاقوں اور خاندان والوں کو سواریوں، ٹرالیوں پہ لاد کے، اور ان کے ساتھ پھر جانور بھی اور آٹے کے بورے بھی، اسی لیے یہاں اٹا گھٹا کہتے ہیں۔ پیر جہانیہ کا اٹا گھٹا یا گھٹے والی سرکار جو نام مشہور ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ پورا ٹبر ساتھ میں جانور اور آٹا لے کے آتے ہیں، اور پکویے بھی ساتھ ہوتے ہیں، خانسامہ کک جو یہاں جانور ذبح کرتا ہے، اور پیر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں تو اللہ کے نام کا لیتا ہوں، تو اللہ کے نام کا کیا گھر پہ نہیں ہوتا؟ کیا اپنے علاقوں میں نہیں ہوتا؟ کیا اپنے اقربا خاندان والوں کے لیے نہیں ہے؟ حالانکہ وہ زیادہ وہاں مستحق ہیں، لیکن یہاں چونکہ یہ پیر کے نام کا ہے اور یہ ان منت مراد ہے غیر اللہ کے نام کی، تو یہاں آ کر وہ جانور بھی ذبح ہوتے ہیں اور خاص ڈشز بنتی ہیں جن میں نمکین روش، یعنی بغیر مرچ مسالے کے صرف بھنا ہوا سٹیم گوشت پکایا جاتا ہے، جو خود بھی کھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پیر سائیں کا منہ اور پیٹ اور گھر والوں کا کچن بھرنا ہوتا ہے۔ یہ یہاں کا اٹا گھٹا ہے، پیر سائیں کے نام کی، جہانیہ پیر کے نام کی، گھٹے والی سرکار کی نیاز۔ اب انہیں بندہ کیسے سمجھائے کہ کیا ہے جو تمہارا رب نہیں کر سکتا، جس کے لیے تم یہاں آتے ہو؟ کون ہے جس نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام؟ کون ہے جس نے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام؟ کون ہے جس نے ماں باپ سے تمہیں
ان کے پیٹوں سے نکالا۔ کون ہے جو کن فیکون سے کلمح البصر سے تمہیں اور تمہارے بعد والوں کو بھی اور سارے جہان والوں کو نوازتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو واسطے وسیلے ہیں، یا آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ رب کی قربت کے تو نہیں، پیٹ بھرنے کے ہی ذریعے ہیں۔ غریب کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ پیری مریدی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو دربار کے بازار سے لگتی ہے۔ اگر کوئی واقعی اللہ والا ہو تو وہ پیری مریدی کی دکان نہیں لگاتا۔ اللہ والے یہ کام نہیں کرتے۔ پاکستان میں کبھی چمی والا پیر، کبھی پھونک والی سرکار، کوئی جیندیاں دا تے کوئی مردیاں دا، کوئی ڈیواں والا تے کوئی چھکاں والا، کوئی ملاپ والا تے کوئی فراق والا، کوئی خامند کو پیر چ پاوان والا تے کوئی باہرو دا ویزا لواوان والا، کوئی نو کو گھرو کڈھن والے تے کوئی سس کو جہان تو ٹوران والے۔ پیروں سے توقعات وابستہ کرنے سے بہتر ہے اللہ سے توقعات وابستہ کریں۔ پیر کی دعا سے مرید سائیکل نہیں خرید سکتا، مگر مرید کے نذرانے سے پیر پراڈو خرید سکتا ہے۔ پیر کو نذرانے دینے کے بجائے اپنے ماں باپ، رشتہ دار اور غریب غربا اقربا پر خرچ کریں، جن کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور قبول بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ پیر اول تو آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوں گی۔ یہ پیری مریدی بس یہاں کی ہے، وگرنہ اسلام میں کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور اولیاء یہ پیری مریدی والے نہیں ہیں۔ جو اولیاء ہیں ان کا تو اپنا مقام ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ دنیا دینے خریدنے والے نہیں، وہ آخرت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ڈائریکٹ مانگو کہ انبیاء بھی اسی سے مانگتے تھے۔ ابراہیم کو علیہ السلام بڑھاپے میں کس نے بیٹوں اور پوتوں سے نوازا؟ سلیمان و داود علیہ السلام کو کس نے نبوت، بادشاہت، خلافت سے نوازا؟ رشتہ چاہیے، نوکری چاہیے، کام کاروبار، چھوٹی بڑی کوئی چیز چاہیے، رب سے مانگ کہ وہ اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ان ربکم تبارک و تعالی، تمہارا رب تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من العبد، وہ بندے کے اس کام سے حیا کرتا ہے کہ بندہ مانگے اور وہ خالی لوٹائے۔ این یردہما صفرا، کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اس سے مانگے اور وہ اپنے سخی دربار سے اسے خالی بھیج دے۔ سخی بادشاہ کے ہوتے ہوئے، احکم الحاکمین، مالک الملک، ذی الجلال والاکرام کے ہوتے ہوئے، کمزوروں سے، ضعیفوں سے، مخلوق سے، محکوم سے مانگنا، اے مسلمان تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ سارے شرک کے راستے ہیں، جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی جاتی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ رب نے دینا ہوتا ہے۔ انسان مخلوق کے دربار پہ جا کے غیروں سے سوال کر کے ایمان سے بھی آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جلدی نہ کیجیے، اسی پر توکل رکھیے، وہ بہتر دے گا۔ جس نے زکریا کو ایسا بیٹا دیا، بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہے، ایسا بیٹا دیا کہ جس کا ہم نام بھی کوئی نہ تھا۔ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جس کا ہم نام بھی کوئی نہ تھا، اس نے کہاں مانگا تھا؟ کس کا دیا جلایا تھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، محراب، مصلی گاہ، مصلی بچھایا، محراب میں آیا، قیام میں ہوا اور رب سے مانگا۔ مریم کو کہاں ملا تھا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ بھی محراب میں تھی، مصلی پہ بیٹھ گئے، اپنے رب سے مانگا۔ مسجد ہے، مصلی ہے، یہ اللہ کے دربار ہیں، یہ رب سے ملاقات گاہیں ہیں۔ واسجد واقترب، کہ یہاں رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو کہاں پھرتا ہے؟ تو کہاں گھومتا ہے؟ کیوں رب سے دور ہوتا ہے؟
وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر یہ واسطے وسیلے منتیں صدقے جائز ہوتے تو زکریا مریم کا واسطہ دیتا، مگر اس نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ لیکن لوگ اس واقعے سے بھی کہ دروازے کھولتے ہیں۔ منت تو مریم نے بھی مانگی تھی، کس کی مانگی تھی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ کے نام کی نظر، تیرے نام پر وقف کروں گی۔ یہاں تو پیر کے نام کے مجاور بناتے ہیں، گدی نشین کرتے ہیں، کوئی تو دولے شاہ کے چوہے بناتے ہیں، مشرکوں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ایمان بچاؤ، درباروں پہ نہ آؤ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔